بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کورس ممبرز جو ہمارے ساتھ مراقبہ کورس کر رہے ہیں، ہم ابھی مراقبہ کی کچھ بنیادی مشقیں کر چکے ہیں۔ آپ لوگ مراقبے کا کانسیپٹ سمجھ چکے ہیں۔ کچھ آپ کو تھوڑا سا ایمفیسس دینا ہے، سمجھانا ہے کہ اس مراقبے کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ مراقبے کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج کو میں نے نام دیا ہے مراقبہ کا تصور سمجھنا۔ یہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ مراقبہ اپنی پاور آف امیجنیشن سے خود شروع کیا جاتا ہے، جس کو تصور اور محسوس کرنا کہتے ہیں۔ اگر صرف تصور کریں تو یہ فینٹیسی بن جاتی ہے، خیالی پلاؤ بن جاتا ہے۔ ساتھ محسوس کریں، اپنے آپ کو انوالو کریں تو یہ مراقبہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی مشق کرنا۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ سب سمجھ چکے ہیں، ایک ریلیکسڈ جسمانی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے، جہاں ہمارے اعصاب ریلیکس ہوتے ہیں، ذہن ریلیکس ہوتا ہے، ذہن خیالات سے قدرے خالی ہوتا ہے۔ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو حاصل کرنے کے بعد مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی آپ لوگ مشق کر چکے ہیں، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ تصور میں یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو پرولونگ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے، وہ محنت سے، پریکٹس سے حل ہو جائے گا۔ پھر اگلی سٹیج ہے مراقبہ میں داخل ہونا، یعنی کہ مراقبہ کو پریکٹیکلی شروع کرنا۔ یہ بھی آپ لوگ شروع کر چکے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ مراقبہ میں داخل ہو چکے ہیں، تصور کرنا اور محسوس کرنے کی مختلف مشقیں جو میں آپ کو دے چکا ہوں وہ کر چکے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں۔ البتہ یہاں کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم سے تصور نہیں ہو رہا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم بلینک ہو جاتے ہیں، ہماری وہ جو مشق آپ بتا رہے ہیں اس کا تصور بنتا نہیں ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایمفیسس کر دوں، سمجھا دوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کریں گے اور آٹومیٹکلی ایک فلم آپ کے سامنے چل پڑے گی۔ جیسا کہ مراقبے کے تصور میں ہم نے سمجھا تھا کہ مراقبہ شروع کیا جاتا ہے اپنی پاور آف امیجنیشن سے۔ اپنی پاور آف امیجنیشن میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، جہاز بن سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنی پاور آف امیجنیشن سے آپ نے مراقبے میں داخل ہونا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو میں نے یہ مشق دی ہے کہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ انرجی، نور، روشنی آپ کے سر کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنی ذہن کی طاقت سے، اپنی پاور آف امیجنیشن سے زبردستی اس قسم کی روشنی بنانی ہے، کریٹ کرنی ہے اور اس کو اپنے اندر اتارنا ہے آہستہ آہستہ، بالکل ویسے ہی جیسے مشق میں بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کچھ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اٹس آل رائٹ۔ آپ کی جو بھی ان دونوں میں سے اسٹیٹ ہے، آپ اس مشق کو کریں، اپنی امیجنیشن سے وہ چیز خود بنائیں اور وہ انرجی اپنے اندر اتاریں۔ اگر انرجی کی مشق کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ جب 2 4 5 دفعہ آپ یہ کام کریں گے پھر یہ آپ کو آسان ہو جائے گا۔ ایک کام کریں، جب آپ یہ زبردستی اپنی امیجنیشن خود بنا رہے ہوں اور اس کو مینٹین بھی کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ بنے اور پھر چلی جائے، بنے پھر اس کو مینٹین بھی کریں، اور مشق کرتے ہوئے اپنے ذہن سے، اپنے ذہن کو یہ ہدایات دے دیں کہ اب یا اگلی دفعہ میری لیے یہ مشق بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کو امیجن کرنے کی میں مشق کر چکا ہوں، اگلی دفعہ یہ میرے لیے مشق اور آسان ہو جائے گی، تصور آرام سے بن جائے گا، اور یہ پروسیس یا انرجی کو موو کرنا ہے، میرے اندر اترنا ہے تو آرام سے اتر جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے ارتکاز کا دورانیہ بڑھانا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے اس وقت۔ آپ لوگ، بہت سے لوگ مراقبے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، 3 4 قسم کی مختلف مراقبے کی مشقیں کر چکے ہوئے ہیں۔ اب آپ سب نے کیا کرنا ہے، ارتکاز یعنی اپنا مراقبے کے اندر جو فوکس ہے اس کا دورانیہ بڑھانا ہے۔ مثال دیتا ہوں، پھر ہم مراقبہ نور کی مثال دیتا ہوں کہ مراقبہ نور ہم نے تصور کرنا تھا کہ ایک نیلے رنگ کی روشنی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے یا ہمارے چھت سے آ رہی ہے، ہمارے سر سے ہوتی ہے، ہمارے جسم میں، پورے جسم میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ تصور بنا لیا، آپ کو یہ مراقبہ کرنا آ گیا، لیکن اگر آپ اپنے اس مراقبے کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ جب یہ مشق آپ نے شروع کی کہ سر سے انرجی بنے اور پورے جسم میں پیروں تک جائے، شروع سے لے کر آخر تک آپ کا فوکس برقرار نہیں رہا، بیچ میں آپ کی توجہ ٹوٹتی رہی، آپ نے دوبارہ اس کو ریزیوم کر لیا، دوبارہ شروع کر لیا، توجہ بٹ گئی، پھر آپ نے دوبارہ اس کو شروع کر لیا، انرجی غائب ہو گئی، پھر آپ نے دوبارہ بنا لی، انرجی کم ہو گئی، پھر آپ نے دوبارہ شروع کرا لی، خیالات آ گئے، پھر آپ نے خیالات کو جھٹکا اور مشق دوبارہ شروع کر دی۔ تو اب آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فوکس بڑھانا ہے اس مراقبے میں، شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ مکمل فوکس اپنا بنائے رکھیں،
انرجی ایک ہی کوانٹٹی میں، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی شکل میں مستقل آپ کے اندر آتی جا رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، اور جیسے پورا مراقبہ بتایا وہاں تک آپ کی توجہ نہیں ٹوٹ رہی، آپ کا مراقبہ ٹوٹ نہیں رہا، کوئی خیالات نہیں آ رہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی، تو یہ اس کو ہم کہیں گے فوکس بڑھانا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مراقبے کا تصور سمجھ لینا، مراقبہ شروع کر لینا آسان ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے۔ اس سٹیج کو آپ تب کراس کر پائیں گے جب اس کو آپ سمجھیں گے، جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو اسپیشل یہ چیز بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس کو آپ سمجھ جائیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور اپنا دورانیہ، اپنا فوکس اور اپنی کوالٹی آف امیجنیشن آہستہ آہستہ بڑھائیں، اور ایک ہی لیول سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک مینٹین کریں۔ جب یہ چیز آپ حاصل کریں گے نا، مراقبے کی اگلی سٹیجز پہ آپ تب داخل ہو پائیں گے۔ اگر آپ یہ فوکس والا نہیں کام کر پائیں گے نا، چھوٹی چھوٹی دیر کے آپ کے مراقبے ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو آگے بڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ارتکاز، فوکس، اٹینشن اپنی پوری تھرو آؤٹ جو امیجن کرنا ہے وہ کرتے رہیں اس فیلنگ کے ساتھ، تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے آگے ہم نے جانا ہے۔ اب ہم کریں گے کیا کہ اب سے آپ نے یہ چیز کرنی ہے، ہم ایک دو بنیادی مراقبات اور کریں گے، پھر ہم ایڈوانس جائیں گے۔ بنیادی مراقبہ میں اس کو کہہ رہا ہوں جو ہم اپنی پوزیشن پہ، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہی مراقبہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جتنے مراقبات آپ کو میں نے دیے ہیں، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ والا، مراقبہ نور، مراقبہ نماز عشق، مراقبہ گنبد خضرا، ابھی ایک اور مراقبہ آئے گا، یہ سب اپنی جگہ بیٹھ کے کرنے والے مراقبے ہیں، یہ بنیادی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی سٹیج پہ جائیں گے کہ جہاں فزیکلی موجود ہیں وہاں موجود رہ کر ہم مراقبہ نہیں کریں گے، ہم کسی دوسری جگہ پہ پہنچ کر موجود ہو کر مراقبہ کریں گے۔ تو یہ بنیادی سٹیج ہے، یہ سب سے ایزی تھی، میں نے پہلے رکھی ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے اپنا فوکس، ارتکاز بڑھانے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم زیادہ اچھے سے طریقے سے سیکھ سکیں، اگلے درجوں پہ ہم آرام سے جا سکیں۔ مراقبات کے اگلے کئی درجے ہیں، یہ جو ابھی ایک میں نے ذکر کیا یہ ایک اگلا درجہ ہے، اس سے آگے اور درجہ، اس سے آگے اور درجہ، یہ سب ہم کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ سیکھیں گے۔ ضروری کیا ہے کہ آپ ارتکاز، فوکس بڑھائیں اور ریگولرلی مراقبہ کریں۔ جب ہم مراقبہ چھوڑ دیتے ہیں، 1 2 3 دن کا گیپ آ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیرو پہ آ گئے ہیں۔ جو مراقبے کے ماسٹر ہیں، جو پرفیکٹ ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، ریگولیرٹی ضروری ہے، انٹینشن، محنت، ارادہ، مائنڈ سیٹ۔ ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ مراقبہ سیکھنا ہے۔ مراقبہ ایک بہت اسپیشل چیز ہے، سیکھنا مشکل نہیں ہے، ریگولیرٹی چاہیے، توجہ چاہیے، مائنڈ سیٹ چاہیے، اور اس چیز کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھنا ہے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھے مراقبات کریں گے اور بہت اگلی سٹیجز پہ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔